بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین و ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، جو کہ مغفرت کے بعد پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں اعتکاف کرنے کا حکم ہے، مسنون اعتکاف کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل قرار دی گئی، اور یہ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے اور یہ عشرہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ قدر میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو وہ رات ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ یہ رات کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر میں حالت ایمان کے ساتھ ثواب کی غرض سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر امام احمد نے، امام نسائی نے اس کو روایت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان مبارک ایک مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں، اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور جو اس کے ثواب سے محروم کر دیا گیا، گویا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امام مالک روایت کرتے ہیں، انہوں نے ایک سکہ اہل علم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمروں سے آگاہ کیا گیا، وہ دکھائی گئی یا اس بارے میں ان کو بتایا گیا، تو گویا سابقہ امتوں کے مقابلے میں حضور نے اپنی امت کی عمروں کو بہت کم دیکھا، تو سوچا کہ میری امت اس قدر نیک اعمال نہیں کر سکے گی جتنے سابقہ جو لوگ ہیں وہ کرتے رہے، چونکہ ان کی عمریں زیادہ تھی، نیک اعمال انہوں نے زیادہ کیے۔ تو جب یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت عطا فرمائی، سورت القدر، اور جس میں ارشاد فرمایا کہ جس قدر بھی دوسری امتوں کی عمریں ہوں اس کو میں نہیں دیکھوں گا، میں تو آپ کی امت کو دیکھوں گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل رات قرار دی گئی۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا، یہ مہینہ آتے ہی آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس یہ مبارک مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، جو اس سے محروم کر دیا گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا، اور اس کی بھلائی سے کوئی بھی محروم نہیں ہوتا مگر وہ بدبخت ہے۔ لہذا اس رات ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات جاگ کر ہمیں عبادت کر کے 1000 مہینے کی عبادت سے افضل یہ کمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جنت میں جانے کا جو فلسفہ ہے، وہ راز ہے، وہ یہی ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ نیکوکار جنت میں جائیں گے، وان الفجار لفی جہیم، اور جو گناہ گار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات عبادت کر کے ہمیں اپنی جنت کی نعمت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔